بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کی حکمتیں۔ روزہ کی بلند ترین حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے، چنانچہ روزہ دار غلبہ شہوت کا قلقمہ کرتے ہوئے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نفس انسانی جب خوب سیر ہوں تو اسے مستی سوچتی ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ ترجمہ: سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یعنی توانگر سمجھتا ہے، لیکن روزہ رکھ کر انسان جب بھوک اور پیاس کی شدت کی بنا پر اپنے عجز و ضعف کو ملاحظہ کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ نفس کے کبر اور بڑائی کی تو کوئی حقیقت نہیں، نتیجتاً وہ اپنے رب کے لیے بھی مسکین و رقیق القلب ہو جائے گا اور مخلوقات کے لیے بھی نرم دل۔ روزہ کی اجتماعی حکمت یہ ہے کہ پوری خلق ایک ہی وقت میں ایک عبادت پر مجتمع ہوتی ہیں، چنانچہ خواہ کوئی طاقتور ہو یا کمزور، شریف ہو یا وضیع، مالدار ہو یا فقیر، سب نے ایک ساتھ ہی روزہ شروع کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں افطار کرنا ہے۔ سب نے اکٹھے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جھیلنا ہے۔ یہ چیز قلوب و ارواح میں باہمی ربط، الفت اور محبت پیدا کرنے کا عظیم سبب بن جائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و رحمت کا برتاؤ کریں گے، بالخصوص مالدار کے جنہیں بھوک اور پیاس برداشت کر کے معاشرے کے غریب تباہل اور پسے ہوئے اپنے بھائیوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا۔ وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہوگا کہ وہ بھوک اور پیاس جسے اس نے صرف ایک ماہ مشکل سے برداشت کیا، اس کا غریب بھائی اور اس کا پورا کنبہ پورا سال برداشت کرتا اور جلتا ہے۔ اس سے یقیناً اس کے دل میں سخاوت کا احساس پیدا ہوگا، دلوں کی تفریق، عداوتیں اور رنجشیں دور ہوں گی، ان کی جگہ محبت اور بھائی چارے کی فضا استوار ہوگی۔ نتیجتاً تمام طبقات انسانی میں وہ سلامتی رائج ہو جائے گی جو دین اسلام کو مطلوب ہے۔ روزہ کی اخلاقی و تربوی حکمت یہ ہے کہ صبر و تحمل کا درس دیتا ہے، عزیمت و ارادہ کو قوت و استحکام بخشتا ہے، مشاکل و مصائب کا حاملہ ہو تو خندہ پیشانی سے جھیلنے بلکہ ان کا مقابلہ کر کے انہیں زیر کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ روزہ صحت انسانی کے تعلق سے بڑی پرحکمت عبادت ہے، چنانچہ انسانی معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز یعنی خلوِ معدہ تمام دوائیوں کی سردار ہے۔ معدے کو آرام و راحت کا وقفہ چاہیے، کیونکہ بلا ناغہ اور مسلسل کھانے پینے کی وجہ سے وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس طویل ترین مشقت کے بعد اسے اس کے آرام کا مکمل حصہ دستیاب ہونا چاہیے تاکہ وہ استراحت کے اس وقفہ میں جسم سے زائد فضلات اور فاسد اخلاق کو خارج کر کے نیز جسم میں جمی ہوئی زائد چربی کو پگھلا کر اثر نو ہضم طعام کے لیے فعال اور روا دوا ہو جائے۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیں۔